ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈراؤنے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جولیانا ٹاپ ایکشن ایپیسوڈ 14، عمران سیریز، مظہر کلیم MA۔ سیاہ رنگ کی لمبی سی نئے ماڈل کی کار سڑک پر خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک کٹھے ہوئے جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سرد مہری نمایاں تھی۔ سائیڈ سیٹ پر ایک اور نوجوان بیٹھا تھا۔ یہ دونوں ایکریمی تھے۔ چارلس، میری تو سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی کہ جیکی نے بغاوت کیوں کر دی ہے۔ سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایکریمی نوجوان نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، وہ احمق لڑکی ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار مل چکا ہوں۔ اس میں تو اتنی جرت ہی نہیں کہ وہ کوئی سخت اقدام کر سکے۔ یہ ساری حرکت اس لڑکی جولیانا کی ہے، اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ جولیانا کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ لازماً اسے کسی خاص مقصد کے لیے سامنے لایا گیا ہے۔ ڈرائیور نے بڑے سرد لہجے میں جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا نوجوان کوئی جواب دے تھا، یک لخت کار کے ڈیش بورڈ سے ٹوں ٹوں کی مخصوص آوازیں نکلنے لگی۔ ڈرائیور، جس کا نام چارلس تھا، اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ڈیش بورڈ کے نیچے موجود ایک بٹن پر یس دبایا۔ ہیلو ہیلو، T1 کالنگ، T30 اوور، ایک بھاری مگر غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس T30 اٹینڈنگ باس، اوور، چارلس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ T30 اوور، دوسری طرف سے سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ میں ایلگن روڈ پر ہوں باس، اوور، چارلس نے جواب دیا۔ البتہ اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرت بھی موجود تھی۔ شاید اسے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ باس آخر اس جگہ کا نام کیوں پوچھ رہا ہے۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ T100 باس، اوور، چارلس نے سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، صرف ایک آدمی ہے؟ سنو، ابھی مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اس جیکی نے بلو روم میں جیکب سمیت 4 افراد کو قتل کر دیا ہے، اور پھر وہ اس نئی لڑکی جولیانا کے ساتھ ہی ہیڈ کوارٹر سے غائب ہو گئی ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ جیکی لازماً ویسٹرن کارمن کی حکومت سے مل گئی ہے۔ اس کے پاس اس ہیڈ کوارٹر زیرو لیبارٹری کے تمام راز موجود ہیں جو کسی بھی قیمت پر ویسٹرن کارمن کی حکومت کے پاس نہیں جانے چاہیے۔ اوور، باس نے کہا۔ اوہ باس، تو اس کا مطلب ہے کہ اس جیکی اور جولیانا دونوں کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ اوور، چارلس نے چونک کر کہا۔ ہاں، نہ صرف تلاش بلکہ ان دونوں کا فوری قتل بھی ضروری ہے۔ اس لیے ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری پر قبضے کے لیے میں ٹاسک فورس روانہ کر رہا ہوں۔ اب تمہاری وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم فوری طور پر پوائنٹ 3 پر پہنچو۔ سیکشن 3 کو میں تمہارے ماتحتی میں دے رہا ہوں۔ تم نے سیکشن 3 کی مدد سے ان دونوں لڑکیوں کو نہ صرف فوری طور پر تلاش کرنا ہے بلکہ انہیں ہلاک بھی کرنا ہے۔ اوور، باس نے کہا۔ یس باس، اوور، چارلس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ سیکشن 3 ایسے معاملات میں بے حد ماہر ہے، وہ جلد ہی ان دونوں کو تلاش کر لے گا۔ تمہارا کام ان دونوں کے قتل کو یقینی بنانا ہے۔ وہ لڑکی جولیا لازماً ویسٹرن کارمن پہنچنے کی کوشش کرے گی کیونکہ ویسٹرن کارمن میں اس کا ایک ساتھی موجود ہے۔ میں نے ویسٹرن کارمن میں بلیو اینگلز کو الرٹ کر دیا ہے، وہ اس کے ساتھی کو تلاش کریں گے، وہ بھی تمہیں پوائنٹ 3 پر رپورٹ کر دیں گے۔ تم اس سرچنگ اور کلنگ مشن کے انچارج ہوگے۔ اوور، باس نے جواب دیا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، میں یہ کام جلد از جلد پورا کر کے آپ کو رپورٹ کر دوں گا۔ اوور، چارلس نے جواب دیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ٹوں ٹوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور چارلس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب ہوشیار ہو جاؤ انتھونی، ہمارا دل پسند کام مل گیا ہے، چارلس نے مسکراتے ہوئے سائیڈ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے کہا۔ ظاہر ہے 2 خوبصورت جوان لڑکیوں کا شکار تمہاری پسند کے عین مطابق ہی ہے، انتھونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اور چارلس نے ہلکا سا قہقہا مار کر کار کو ایک چوک سے دائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑ دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ تک انتہائی تیز رفتاری سے کار دوڑاتے ہوئے وہ ایک عمارت کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ عمارت پر کسی کلب کا پرانا اور مٹا ہوا بورڈ لگا ہوا تھا۔ عمارت بھی خاصی بوسیدہ اور پرانی تھی، اس کا پھاٹک بند تھا۔ یہ ہے سیکشن 3۔ حیرت ہے، اس قدر پرانی عمارت؟ انتھونی نے عمارت اور پھاٹک کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ انسانوں کا مقتل ہے انتھونی۔ نہ جانے اس عمارت کی بنیادوں میں کتنے انسانوں کا خون جذب ہو چکا ہوگا، اس لیے اس پر ویرانی چھائی ہوئی ہے، چارلس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجایا، اور انتھونی نے سر ہلا دیا۔ وہ سیکشن 3 کی کارکردگی کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ لوگ انتہائی خوفناک قاتلوں کا گروہ تھا۔ اس گروہ کا کام ایکریمیا کے مخالفوں کو اغوا کرنا اور ان کو قتل کرنا تھا۔ 3 بار مخصوص انداز میں ہارن بجتے ہی پھاٹک کھلا اور ایک لمبا تلنگا نوجوان باہر نکل آیا۔ اس نوجوان کی آنکھوں اور چہرے سے صفاقی ٹپک رہی تھی۔ T30 چارلس اور T100 انتھونی، چارلس نے سخت لہجے میں اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ یس باس، ہیڈ کوارٹر سے ہمیں اطلاع مل چکی ہے، آئیے، ہم آپ کے ہی منتظر تھے۔ نوجوان کے چہرے کے تاثرات یکلخت نرم پڑ گئے اور وہ تیزی سے پھاٹک کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک پوری طرح کھل گیا اور چارلس کار اندر لے گیا۔ عمارت کے پورچ میں جا کر اس نے کار روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ پھاٹک کھولنے والا نوجوان بھی پھاٹک بند کر کے اس کے پاس پہنچ گیا۔ میرا نام رومیکا ہے، آئیے، اندر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نوجوان نے کہا، اور چارلس اور انتھونی کو ساتھ لے کر وہ مختلف کمروں سے گزر کر ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہاں 10 افراد موجود تھے جو چارلس کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب اپنے چہروں سے ہی قاتل نظر آ رہے تھے۔ بیٹھو، چارلس نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے سب سے کہا، اور وہ سب خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سیکشن 3 کا انچارج کون ہے؟ چارلس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں انچارج ہوں، میرا نام کورو ہے، سائڈ پر بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر لیکن جسمانی طور پر انتہائی چاق و چوبند آدمی نے کرخت لہجے میں جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر سے مجھے صرف ایک مخصوص مقصد کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں یہاں مستقل طور پر نہیں آیا ہوں، اس لیے سیکشن کے انچارج تم ہی رہو گے، چارلس نے کورو کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، اور کورو کا ستا ہوا چہرہ چارلس کی بات سن کر یکلخت کھل اٹھا، اور چارلس بھی مسکرا دیا، کیونکہ ان سب کے ستے ہوئے چہرے دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ اس کی ماتحتی میں آنے کو ناپسند کر رہے تھے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر یہ فقرہ کہا تھا، اور اس کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق خوشگوار ثابت ہوا، اور کمرے میں موجود ناگواری کا فضا یکلخت خوشگواری میں تبدیل ہو گیا۔ ان سب کے چہرے نارمل ہو گئے۔ آپ حکم کریں جناب، ہم تو ہیڈ کوارٹر کے احکامات کے پابند ہیں، کورو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر نے آپ کو اس مشن کی تفصیلات بتائی ہیں؟ چارلس نے کہا۔ باس نے صرف اتنا کہا کہ لارڈ بومن کی لڑکی جیکی اور اس کی ایک ساتھی جو سوئس لڑکیوں نے قتل کرنا ہے، کورو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ دونوں لڑکیاں لارڈ بومن کے خفیہ ہیڈ کوارٹر سے فرار ہو گئیں۔ ہم نے انہیں فوری طور پر ٹریس بھی کرنا ہے اور انہیں قتل بھی کرنا ہے۔ ویسے یہ سوئس لڑکی جولیانا پاکیشیا کی رہنے والی ہے اور ہیڈ کوارٹر سے اطلاع دی ہے کہ اس کا کوئی ساتھی ویسٹرن کارمن میں موجود ہے۔ وہاں ہیڈ کوارٹر کے حکم سے بلیو اینگلز اس آدمی کو تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی اس کی تلاش کے بعد مجھے یہیں رپورٹ کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ دونوں لڑکیاں یہاں سے فوری طور پر ویسٹرن کارمن پہنچنے کی کوشش کریں گی۔ ہمیں ہر صورت میں انہیں ویسٹرن کارمن پہنچنے سے پہلے روکنا ہے، کیونکہ ان کے پاس انتہائی اہم ترین راز ہیں جو ہم ویسٹرن کارمن کی حکومت تک پہنچنے نہیں دینا چاہتے۔ چارلس نے پوری تقریر کر ڈالی۔ اوہ باس، لارڈ بومن کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ یہ ہیڈ کوارٹر بوٹاسا کے پہاڑی علاقے میں ہے، ایک نوجوان نے کہا۔ ہاں، تمہاری اطلاع درست ہے، چارلس نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ اگر یہ اطلاع درست ہے باس، تو یہ دونوں لڑکیاں ہیڈ کوارٹر سے نکل کر فوری طور پر چوسان اسٹیشن پہنچنے کی کوشش کریں گی، اور وہاں سے ٹیوب میں سفر کر کے یہ ریڈ ایرو پوائنٹ پر آئیں گی۔
ریڈ ایرو پوائنٹ سے انہیں آسانی سے ویسٹرن کارمن جانے کے لیے گاڑی مل سکتی ہے، اسی نوجوان نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریلوے کی بجائے کسی ٹیکسی کے ذریعے ریڈ ایرو پہنچیں، کورو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ ٹیکسی پر آنے کی کوشش کریں تو پھر ہمارے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ہم ٹیکسیوں کو تو فرنیک کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں، اسی نوجوان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے ٹیکسیوں کو چیک کر لو، جاؤ جا کر فرنیک سے معلوم کرو اور ابھی رپورٹ کرو تاکہ اس کے مطابق لائحہ عمل طے کیا جا سکے، کورو نے اس نوجوان سے کہا۔ نوجوان سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں فوری طور پر ریڈ ایرو میں پکٹنگ کرنی چاہیے، چارلس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں 4 آدمی وہاں بھیج دیتا ہوں، کورو نے کہا، اور چارلس کے سر ہلانے پر اس نے ایک طرف بیٹھے ہوئے 4 افراد کو اشارہ کیا تو وہ چاروں تیزی سے اٹھے اور پھر کمرے سے باہر نکل گئے۔ چند لمحوں بعد کمرے کے دروازے کے اندرونی طرف دیوار میں لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اوہ، ٹرانسمیٹر کال ہے۔ آئیے باس، کورو نے چونکتے ہوئے کہا، اور چارلس ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ انتھونی نے بھی ان کی پیروی کی اور پھر وہ کورو کی رہنمائی میں مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے سے تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ تہہ خانے کی ایک دیوار میں ایک وسیع رینج کا انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر نصب تھا، جس میں سے تیز سیٹی کی آواز نکل رہی تھی اور اس پر موجود بلب مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ کورو نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے مختلف بٹن دبائے تو سیٹی کی آواز تو بند ہو گئی، اس کی جگہ ایک انسانی آواز ابھری، لہجہ بے حد باریک تھا۔ ہیلو ہیلو، سیکشن 3، اٹینڈ دی کال فرام بلیو اینگلز، اوور۔ بولنے والا بار بار یہی فقرہ دہرا رہا تھا۔ یس، کورو اٹینڈنگ، چیف آف سیکشن 3، اوور، کورو نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ T3 سے بات کراؤ کورو، میں الفائن بول رہا ہوں، چیف آف بلیو اینگلز، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، T3 اٹینڈنگ یور کال، اوور، چارلس نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ T3، انتہائی حیرت انگیز رپورٹ ملی ہے۔ اس سوئس لڑکی جولیانا کا پاک ایشیائی ساتھی، جس کا نام صفدر بتایا گیا ہے، مقامی سیکرٹ سروس کے چیف میورک کی رہائش گاہ پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ رپورٹ بھی ملی ہے کہ پاک ایشیا سے آنے والے 2 پاک ایشیائی افراد اور بھی میورک کے پاس پہنچے ہیں۔ میورک کا ایک ساتھی انہیں ایئرپورٹ سے ساتھ لے کر گیا ہے۔ اس گروپ کا انچارج کوئی علی عمران نامی نوجوان ہے، اوور، الفائن نے باریک سے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ مقامی سیکرٹ سروس اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، اوور، چارلس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے باس، اب مزید ہمارے لیے کیا حکم ہے، اوور، الفائن نے پوچھا۔ کیا جیکی اور سوئس لڑکی تو وہاں نہیں پہنچی ابھی تک، اوور، چارلس نے پوچھا۔ نہیں، وہ ابھی تک نہیں پہنچی، اور میرا اندازہ ہے کہ اس سوئس لڑکی کو ابھی تک یہ بھی علم نہیں ہے کہ اس کا ساتھی صفدر کہاں ہے، کیونکہ میں نے سیکرٹ سروس کے ارکان کو ہوٹل کے اس کمرے کی نگرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے جس میں وہ آدمی صفدر رہائش پذیر تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی وہاں پہنچے گی اور پھر سیکرٹ سروس کے ارکان اسے ساتھ لے جائیں گے، اوور۔ سنو، میں سیکشن 3 کی مدد سے اس لڑکی اور جیکی کو یہاں ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ دونوں لڑکیاں ویسٹرن کارمن نہ پہنچیں، لیکن تم وہاں پوری طرح محتاط رہنا۔ اگر یہ یہاں سے نکل بھی جائیں تب بھی تم نے انہیں وہاں چیک کرنا ہے، اور جیسے ہی یہ نظر آئیں انہیں فوری طور پر گولی مار دینی ہے، ایک لمحہ توقف کیے بغیر، خاص طور پر اس جیکی کو، اوور، چارلس نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، ایسا ہی ہوگا، اوور، دوسری طرف سے الفائن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ویسے میورک کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھنا، جب تک یہ جیکی ہلاک نہیں ہو جاتی اس کی اور اس کے پاس موجود ہر آدمی کی انتہائی کڑی نگرانی کی جائے، اوور، چارلس نے سخت لہجے میں کہا۔ اوکے باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چارلس نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ یہ لڑکی جولیا کچھ ضرورت سے زیادہ ہی اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہے، چارلس نے بڑبڑاتے ہوئے پاس کھڑے انتھونی سے کہا، اور انتھونی نے سر ہلا دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہ نوجوان جو فرینک کی مدد سے ٹیکسیوں کی چیکنگ کے لیے گیا تھا اندر داخل ہوا۔ باس، ان دونوں لڑکیوں کا پتہ چل گیا ہے، وہ دونوں فرینک کی ٹیکسی میں ہی ریڈ ایرو کی طرف سفر کر رہی ہیں۔
نوجوان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور چارلس، انتھونی اور کورو تینوں ہی اس کی بات سن کر بری طرح چل پڑے۔ اوہ، کہاں ہے وہ؟ کورو نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت تالبوٹ روڈ پر ہیں، میں نے فرینک سے بات کی ہے، ٹیکسی کوڈ میں، اسی نے مجھے بتایا ہے، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ ٹیکسی کوڈ کیا ہوتا ہے؟ چارلس نے چونک کر پوچھا۔ یہ ٹیکسی ڈرائیوروں کا مخصوص کوڈ ہے، اور سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ دو ٹیکسی ڈرائیور آپس میں بزنس کی بات کر رہے ہیں، کورو نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، اب کیا حکم ہے؟ نوجوان نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ اس ٹیکسی کو ہی بم سے اڑا دو، چارلس نے کہا۔ اوہ نہیں باس، اس طرح تو تمام ٹیکسی ڈرائیور ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ البتہ دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اس ٹیکسی کو روک لیں اور یہ ظاہر کریں جیسے ہمارا اس ٹیکسی ڈرائیور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان دونوں لڑکیوں کو ٹیکسی سے باہر نکال کر گولیوں سے اڑا دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں یہ دونوں لڑکیاں ٹیکسی سے اتریں وہاں ہم پکٹنگ کر دیں اور ان کے ٹیکسی سے باہر نکلتے ہی انہیں گولیوں سے اڑا دیں، کورو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں انہیں کسی قسم کی ڈھیل نہیں دینا چاہتا، میرا تو یہی خیال تھا کہ ٹیکسی سمیت انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن اگر تم ٹیکسی اور ٹیکسی ڈرائیور کو علیحدہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر ایسا ہے کہ تمہارے پہلے والے طریقے پر عمل کیا جائے، چارلس نے کہا۔ لیکن تالبوٹ روڈ پر تو پولیس کی گشت مسلسل ہوتی رہتی ہے، ایسا کریں کہ ہم پولیس کی وردی میں ٹیکسی کو روکیں اور پھر چیکنگ کے بہانے ان دونوں لڑکیوں کو کار میں بٹھا کر یہاں لے آئیں اور یہاں انہیں گولیوں سے اڑا دیں، اس طرح کسی کو بھی شک نہیں پڑے گا اور کام بھی ہو جائے گا، کورو نے جواب دیا۔ باس، اگر آپ کہیں تو فرینک ہی کسی بہانے انہیں یہاں لا سکتا ہے، نوجوان نے کہا۔ نہیں، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، بس ٹیکسی روکو، انہیں باہر نکالو اور گولیوں سے اڑا دو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، چارلس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، جیسا آپ کا حکم، پھر چلیں، کورو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور چارلس کے ہاں کہنے پر اس نے اپنے ساتھیوں کو تیزی سے ہدایت دینی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد 3 کاریں اس عمارت سے نکلیں اور انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی تالبوت روڈ کے آخری کراس کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان میں سے ایک کار میں چارلس، انتھونی اور کورو تھے، جبکہ دوسری 2 کاروں میں سیکشن 3 کے باقی افراد تھے۔